نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی جل جلالہ اس آیت مبارکہ میں ایسے تاجر کی تعریف فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اس کو غافل نہیں کرتا، اور اقامت الصلاح اور ادائے زکوٰۃ سے اس کو نہیں روکتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں الرجال، اس کے عرب کے جو طرز اور انداز ہے عربی کا، اس میں ہمارا اور یعنی پشتو کا اور اس کا آپس میں اس لفظ میں کافی مماثلت ہے. اردو کا محاورہ تو نہیں ہے لیکن پشتو کا ہے. رجال ہم پشتو میں جب کوئی بڑے صفات والا آدمی ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اس میں مردانگی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نرد آغا سلام نرد ہے ان کی نرخ نری اور شد شدی. وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگر تم جب پشتو کی چیارہ داڑی نر سڑا تو نر سڑا دایو تعبیر دا دیر اغا عظیم الصفاتو اور دے مردنیت. تو عربی میں بھی اس طرح ہے. رجال تو ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں رجال ہیں وہ حقیقی معنوں میں جس میں مردانگی ہے، اور حقیقی معنوں میں جس کو وہ صفات ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، کہ اس کو تجارت اللہ کی یاد سے، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اصل میں تجارت اور کاروبار ایسی چیز ہے دلچسپی بھی زیادہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہوتی ہے. انسان کی بہت دلچسپی ہوتی ہے. آپ بازاروں میں دیکھے، اس میں دیکھے، منڈیوں میں دیکھے، لوگ بہت مشغول ہوتے ہیں اور ایسے اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے وقت بھی اس کے دست بکار دل بیار کی تصویر ہو. دست بکار دل بیار فارسی کا محاورہ ہے کہ ہاتھ تو مشغول ہے کام میں لیکن دل کہاں مشغول ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو یہ بڑے زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اتنی دلچسپی کی سامان ہے اس کے، لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے. دل اللہ سے لگا ہوا ہے. ترازو تولتے ہیں تو دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں. جیسے کہ ترازو تولتے ہیں تو انصاف اس کے سامنے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اس میں. اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں. کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں تو کہتے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پھر یہ باتیں ذہن میں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے احکام یاد ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ کاروباری بندہ ہے، کبھی اس کو مواقع ایسے ملتے ہیں کہ ایک جوٹ پر کروڑوں روپیہ ملتے ہیں،
لیکن رب اور اس کا حکم سامنے آتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت اور اس کی شغل، اس کی مصروفیت، اس کی مشغولیت، یہ اس چیز سے کیا نہیں کر سکتی، اس کا اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط ہے اور اتنا گہرا ہے کہ یہ چیزیں حجاب اور حائل نہیں بن سکتی. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی اقامت، نماز کا وقت ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی مثالیں آئی ہیں کہ کتابوں میں کہ وہ لوہار ہوتے تھے اور وہ لوہا اس کو کیا کرتے برابر کرتے، تو اگر اذان ہو جاتی یہاں ہاتھ ہے تو یہیں چوٹ دیتے، اگر اذان ہوتی یہاں اگر یوں اٹھایا ہے تو یہیں چوٹ دیتے. ایسے مثالیں قائم کی، بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے اس میں. تو اتنی جب یعنی تجارت کو، کاروبار کو اتنا سوار نہیں کرتے کہ جو زندگی کے بلند تر فرائض ہے، عظیم تر اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں وہ کیا ہو خلل ڈال دیں. نہیں، یہ لوگ تجارت کو ایسا نہیں کرتے، ایسا دیو کی طرح ایسا سوار نہیں کرتے، اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کاروبار کو، تجارت کو اس درجے سوار کرتی ہے اور اس درجے کو جاتے ہیں اور اس درجے آپے سے باہر ہوتے ہیں تجارت میں کہ وہ تمام تر دینی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. اور سخت وعیدی آئی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ امتحان ہوتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، انسان خطا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بتاتے کہ دیکھیں یہاں خطا ہوتی، یہاں محتاط رہیں. اسی لیے آپ ایک حدیث مبارک ہے جس کا علماء کرام خود بھی پڑھتے، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. فاتقوا اللہ واجملوا، اجملوا فی الطلب کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال رکھے طلب میں. کم ویسی بھی رزق تو وہ ہے کہ جب تک رزق مکمل نہیں ہے تب تک اس نے جانا بھی نہیں ہے. جب رزق پورا کرتے چل جائے تو پھر کیوں اتنا اپنے یہ نہ اپنے جسم، اپنے جو والے نفس کا علیہ کا حق، والے ضعیف کا علیہ کا حق، کسی کی بھی حقوق آپ کے پاس نہیں ہے، بس کاروبار پیسہ پیسہ پیسہ. زن خلق مقدری بس کوئی اور چیز جانتے ہی نہیں. تو پیسہ کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سوچے کہ پیسہ کس لیے ہوتا ہے، کیا مطلوب ہوتا ہے اس سے، تو آخر میں آ کے یہی ہوگا کہ آپ کہتے کچھ سکون مل جائے. ظاہر بات ہے آپ دیکھیں نا، اس سے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے حوائج پوری کرتے، تب کیا ہوتا ہے تاکہ بس یہ ٹینشن ہو، یہ کیا نہ ہو، زیادہ یہ پریشانی نہ ہو اور میں تھوڑا سکون سے رہوں. لیکن پیسے کمانے کو اتنا مصیبت بنانا کہ سب سے زیادہ مسئلہ وہی ہو. آپ لوگ، ہم نے بھی دیکھے بہت سارے لوگوں کو، وہ اتنے اپنے آپ کو سرگردان بناتے ہیں، نہ اولاد، نہ بیوی بچے، اور نہ زندگی، نہ صحت، نہ دین نہ دنیا، بس صرف کاغذ، صرف کیا کاغذ. اگر بل شے شکر. تو اس کے لیے اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے مواقع پہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وہ اجملوا فی الطلب، واجملوا فی الطلب. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہاں بعض علماء کرام نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے بعض مفسرین کا ایک قول نقل کیا کہ التجار هم الجلاب، اور تاجر جو ہے، تاجر سے مراد وہ ہے کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. جالب مراد ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو باہر منڈیوں سے مال لے آتے ہیں. اور ولا بیع سے مراد مقیمین مراد ہے، جو مقیم ہوتے ہیں، جو یہاں کیا کرتے ہیں سودا کرتے ہیں. یعنی تاجر سے وہ لوگ مراد ہے جو عموماً باہر سے سودا لے کے آتے ہیں منڈیوں سے. اور یہ جو بیع کے بارے میں کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقیم لوگ ہوتے ہیں، وہاں پھر کاروبار کرتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان تینوں سے متعلق روایات نقل ہے کہ مختلف سب کا مفہوم قریب قریب ہے. اس حاصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں آ رہے تھے. یہ مختلف اوقات میں ان سے یہ باتیں منقول ہیں، لیکن سب قریب ہے، اس لیے میں نے ساتھ ذکر کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے مدینہ منورہ کے بازار میں، تو اقامت شروع ہوئی. تو تاجر لوگ اور کاروباری لوگ سب اپنے سامان کو اسی طرح چھوڑ کے سیدھی چلے گئے مسجد میں. اسی طرح ایک موقع پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آنا ہوا، تو جب اذان ہو رہی تھی تو لوگ اپنے یوں ہی سامان چھوڑ رہے تھے اور اس پہ چادر رکھ رہے تھے سامان. تو اس وقت اسی طرح ایک موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. ظاہر بات ہے، یہ تو 5 وقت کا معاملہ ہے. تو سب اس وقت یہی کہتے تھے، یہی گواہی دیتے تھے کہ یہ جو آیات رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہی لوگ ہیں. کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کا اتنا خیال رکھتے. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے التاجر الصدوق، اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو سچا ہو اور امین ہو، اگر کس کے ساتھ وعدہ کرے تو وہ بھی ٹھیک، اور عہد کرے تو اس میں بھی سچا، جس طرح بتائیں بعد میں بھی سچا. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یہ جو ہونڈا کمپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کام کرتے تھے. ان لوگوں کا نظام یہ ہوتا ہے کہ مثلا جاپان کی کمپنی ہے تو یہ کام تو پاکستان میں کرتے ہیں اور اپنے یہاں پیسے اور وسائل اپنے صرف کرتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ان کے لیے پارٹس تیار کرتے ہیں. تو پھر سالانہ، یعنی سالانہ تو نہیں، چند سال 4-5 سال اس طرح کوئی اس کو وزٹ کراتے ہیں جاپان کی. تو اس کو لے گئے تھے ہمارے دوست نے کافی. جب واپس آئے پاکستان، میں نے ان کو بتایا کہ کیا کہا آپ لے گئے تھے اور اتنا زیادہ آپ کو گھمایا پھرایا جاپان میں، دوسرے ملکوں میں بھی لے جاتے اس کو. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں انہوں نے کافی ویسے تو تفریح کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور گھمایا پھرایا، اور ہمیں کارخانے اور فیکٹریاں اور اس طرح بڑے بڑے کام جو انہوں نے شروع کی تھی وہ دکھائے کہ دیکھیں یہ کام ہم نے چند کروڑ سے شروع کیا اور ابھی یہ اربوں روپیہ کے ہیں. اسی طرح بہت عملی کچھ چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس کی ترقی، دیکھیں اس کے آغاز، دیکھیں سنگ بنیاد کب ہے، اور یہ پورا دیکھیں کیسا ترقی کا سفر منزل بمنزل کیسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں اس کی پوری دنیا میں اس پر اعتماد ہے اور مال جا رہے ہیں ان کے پاس. تو آخر میں ہمیں بتایا کہ دیکھیں یہ بات جو ہم آپ سے کرتے تو بڑے تجربے سے کرتے، ویسے نہیں کرتے. ہمارا تجربہ اس میدان میں، ہم دنیا میں کام کر چکے اسی اصولوں کے مطابق. تو پھر ہمیں بتایا کہ دیکھیں آپ ہمارے لیے پارٹس تیار کرتے ہیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کے پارٹس میں اگر ایسا نقص ہو کہ اس سے جب موٹر سائیکل بن جائے یا اس سے سوزوکی بن جائے یا کوئی گاڑی بن جائے، اس میں عیب کمزور ہو لیکن اتنا عیب ہو کہ 50 سال تک 100 سال تک بھی گاہک کو پتہ نہ چلے، بعد میں اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ عام. لیکن عیب ایسا ہے کہ جلد پتہ نہیں چل سکتا، اس کا 10 سال 20 سال 50 سال اس طرح پتہ چل سکتا ہے. تو ہماری کمپنی کی طرف سے آپ پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اس وقت بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے. اور یہ بات ہم بڑے اعتماد سے آپ کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا،
اعتماد بڑھے گا. دنیا جو آج ہمارے اوپر ہماری مصنوعات پر یہ اعتماد کرتی ہے اس کی وجہ یہی بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں. سچائی ہے. کیا ہے؟ سچائی. تو مجھے حسرت بھی ہوئی جب مجھے بات بتائی انہوں نے, افسوس بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ عجیب مزاج ہوئی ہمارے ہم لوگوں کے, ہم مسلمانوں کے عجیب مزاج آج کل کہ اگر کوئی غیر مسلم انگریز ہمیں کوئی بات کرتے ہیں یا جاپانی یا کوئی اور ملک کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں اس پر ہمارا اعتماد بھی ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کی بڑی کاروبار میں اور اس نظام میں اس میدان میں اس کی بڑی سمجھ ہے, بڑا تجربہ ہے اور بڑے اس کے دنیا مانتی ہے اس کی چیزیں, تو دل میں اتار لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ انہوں نے جو بات کہی ہے نا یہ اس میں 100% فائدہ ہے, پھر اس کو اسی طرح ہی عمل کرتے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ چکے, اس پر اعتماد نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ جاپان میں یہ بات کرے تو پھر تو دل میں اتر جاتی ہے, لیکن جب اگر وہ عام کسی پاکستان میں کوئی بیٹھ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سنائے تو کہتے یار ہم کیا کریں, سمجھے بات, پھر دل میں نہیں اترتی بات اور اس کو وہ یقین نہیں حاصل ہوتا. تو یہ کیا ہے, اس کو ایمان کی ضعف ہے. ایمان کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ارشادات پر وہ یقین نہیں, وہ ایمان اور یقین نہیں. تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق ہے. کیا ہے؟ ہاں صدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو اس کی جو بندگی ہے یا جو بڑے عظیم مرتبے ہیں جو صدیقین اور شہداء کے مراتب ہیں, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تبھی حاصل ہوں گے کہ جب آپ مولوی بن جائیں. یہ تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ مستقل مسجد میں بیٹھ جائیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور یہ جو عشرہ مبشرہ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے تاجر تھے اور بڑے, عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, بڑے صحابہ کرام. اسی طرح بڑے جلیل القدر صحابہ اور بڑے عظیم شان تاجر تھے. باقی صحابہ کو نہیں, باقی عام لوگوں کو یہود کی بازار جانے کی اس کو اجازت نہیں تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ جایا کریں. اس کو معلوم تھا کہ اتنے ماہر ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کی جو کیا ہوتے ہیں, ان کے جو کاروباری اس کی جو فنی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو حاصل کر سکتے, اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کو بڑی مہارت تھی اس چیز میں. تو دیکھیں آج کل جی ایک غلط فہمی ہے, ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے طبقات بنائے ہیں کہ یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے. دنیا دار تاجر ہیں, کاروباری ہیں, جو حلال کمائی کرتے ہیں اور کسب حلال کرتے ہیں, وہ ہمارے اپنے عوامی اصطلاح میں وہ کیا ہے, وہ دنیا دار ہے. اور جو مسجد مدرسہ یا اس طرح کی مشاغل میں ہیں وہ کیا ہے, وہ دیندار ہے. نہیں, قرآن اور حدیث میں کوئی اس طرح کے وہ نہیں. اس میں معیارات کچھ اور ہے, اس میں ایمان ہے, اس میں تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کو پورا کرنے. آپ جس دین کی, آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں, زندگی کے جس شعبے میں ہیں, تو البتہ یہ ہے کہ تجارت کا میدان ایسا ہے کہ اس میں انسان سے جھوٹ اور اسی طرح یہ بہت سارے گناہوں کا احتمال ہوتے ہیں. حساس قسم کا میدان ہے, فتنے کا اس وجہ سے انتہا درجے کے محتاط رہنا پڑتا ہے اور اپنے آپ پہ نگرانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور کسی کے ساتھ خطا نہ ہو کسی کو. اور دنیا تو ایسی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, تو اس میں انسان کو کیا ہوتے ہیں, محبت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں کبھی کبھی انسان پھسل جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تجاوز کرتے ہیں, کبھی کبھی غیب چھپاتے ہیں, کبھی دوسرے کام میں پڑ جاتے ہیں. اس سے احتیاط. تو سچائی ہو, کیا ہو, سچائی ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے صدقہ بھی ہو, کیا ہو,
تاکہ وہ جو کمی کوتاہی ہو اس سے اللہ وہ اس کے لیے کیا ہو جائے، اس کے لیے جبیرہ ہو جائے، اور اس کے لیے اس کے جو نقصان ہوا ہے اس کا اس سے وہ کفارہ ہو جائے، اس کے لیے کیا ہو جائے، کفارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ بات صرف عرض کرنی ہے کہ دیکھیں دنیا کے بارے میں جو ایک والد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور اس کے جو اقوال ہے اس میں بھی ہے کہ بس دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اس کے حکم سے غافل کرے، وہ جو بھی ہے، وہ اگر میری اپنی آواز ہے تو بس یہ دنیا ہے، اپنے میرے کیا ہے، میرا پڑھنا پڑھانا ہے وہ دنیا ہے، میرے کوئی اور ظاہری طور پہ دین کی خدمت ہے لیکن مقصود غیر اللہ ہے تو بس وہ دنیا ہے۔ اور بس اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہوں میں اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے درمیان وہ حجاب تو نہیں بننا ہے، اس میں اس کی وجہ تو نہیں بننا، بس وہ دنیا وہ کیا ہے، وہ دنیا۔ باقی یہ جو ہمارے عوامی وہ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ دنیا دار ہے اور یہ کیا ہے، دیندار ہے۔